السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اللهم أيدنا بتأييدك، اللهم أيدنا بتأييدك، اللهم أيدنا بتأييدك يا رب العالمين۔ محترم معزز بھائیوں، بزرگوں، عزیز نوجوانوں، اسلام میں بنیادی طور پر جن احکام کو پابندی کے ساتھ ماننے کا حکم دیا گیا ہے، ان احکام میں عقائد ایک ایسے احکام ہیں جس کو ایمان کے ساتھ جوڑ دیا گیا ہے، بلکہ یوں سمجھو عقائد ایمان کے شعبے ہیں، عقائد ایمان کے حصے ہیں، عقائد ایمان کے اجزاء ہیں، عقائد ہی سے ایمان مکمل ہوتا ہے اور عقائد ہی سے ایمان مضبوط ہوتا ہے۔ گویا ہم ایمان والے ہیں تو اس کا دوسرا مطلب یہ ہوا ہم صحیح عقیدے والے ہیں۔ عقیدہ کہتے ہیں بندھن کو، عقیدہ کہتے ہیں جوڑ کو، عقیدہ کہتے ہیں ایک ایسی گھانٹی جو ہم اور اللہ کے درمیان لگا دی جاتی ہے۔ جس وقت عقیدہ کمزور ہوتا ہے تو گھانٹی کھل جاتی ہے، جب گھانٹی کھلتی ہے تو ڈسکنیکٹ ہو جاتا ہے۔ عقیدہ جس وقت مضبوط ہوتا ہے تو گھانٹی پڑتی ہے، جب گھانٹیوں پر گھانٹی پڑتی جاتی ہے تو عقیدہ مضبوط ہوتا چلا جاتا ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے پہلے آدمی کو، ہر مومن کو، ہر مسلمان کو چاہیے کہ اپنا عقیدہ درست کرے۔ لا الہ الا اللہ کے ساتھ کیا عقیدہ ہونا چاہیے وہ درست کرو، محمد الرسول اللہ کے ساتھ کیا عقیدہ ہونا چاہیے وہ درست کرو، قرآن کے ساتھ ہمارا کیا عقیدہ ہونا چاہیے، حدیث کے ساتھ ہمارا کیا عقیدہ ہونا چاہیے، صحابہ کے بارے میں ہمارا کیا عقیدہ ہونا چاہیے، اولیاء کے بارے میں ہمارا کیا عقیدہ ہونا چاہیے، فقہا کے بارے میں ہمارا کیا عقیدہ ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے یہ جو افواہیں ہیں زمانہ، اس کے سلسلے میں ہمارا کیا عقیدہ ہونا چاہیے، محرم کے بارے میں کیا عقیدہ، سفر کے بارے میں کیا عقیدہ، رجب کے بارے میں کیا عقیدہ، شعبان کے بارے میں کیا عقیدہ، معراج کے بارے میں کیا عقیدہ، شب برات کے بارے میں کیا عقیدہ، شب قدر کے بارے میں کیا عقیدہ، یہ سب کے سلسلے میں صحیح جانکاری رکھنے کا نام صحیح عقیدہ ہے۔ اگر ہم مومن ہونے کے باوجود عقیدہ خراب ہو، عقیدہ غلط ہو، عقیدہ صحیح نہ ہو تو ہمارا ایمان کمزور ہوتے 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 کفر تک پہنچ جائے گا، ہمیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اسی لیے کہا گیا پہلے عقیدے درست کرو۔ عقیدوں کا تعلیم حاصل کرنا لا الہ الا اللہ کے بعد کا فرض ہے۔ لا الہ الا اللہ کے بعد کا فرض عقیدے کا تعلیم حاصل کرنا۔
اور ہم لوگ اس سے بہت غافل ہیں، اتنے غافل ہیں، ہم میں سے اکثروں کو عقیدہ کس کو کہتے ہیں وہ بھی نہیں پتا کہ عقیدے کے سلسلے میں کچھ علم ہونا چاہیے اور اس کا درجہ کیا ہے، اس کا درجہ علم میں فرض کا درجہ ہے، واجب کا درجہ ہے، سنت کا درجہ ہے، مستحب کا درجہ ہے، اس سے بھی ہم ناواقف ہیں۔ تو ان عقائد میں سے ایک عقیدہ سفر کے بارے میں، سفر کے سلسلے میں ہمارا کیا عقیدہ ہو۔ دیکھو، سفر ایک مہینے کا نام ہے، جس طرح محرم ایک مہینے کا نام ہے، رجب ایک مہینے کا نام ہے، شعبان ایک مہینے کا نام ہے، ربیع الاول ایک مہینے کا نام ہے، اسی طریقے سے سفر اللہ کے بنائے ہوئے ان عدت الشہور عند اللہ، اللہ کے نزدیک جو مہینوں کی تعداد 12 ہے، 12 شہرا، ان 12 مہینوں میں سے ایک مہینہ سفر ہے۔ اس سفر کا مکمل نام کیا ہے؟ السفر المظفر، السفر المظفر یہ کہا جاتا ہے پورا نام، جیسے محرم الحرام، سفر المظفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاولی، جمادی الثانیہ، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذی قعدہ، ذی الحجہ، یہ کہا جاتا ہے۔ تو یہ مہینوں کے نام ہیں، لیکن ہر مہینے کے ساتھ ایک صفت جڑی ہوئی ہے، ہر مہینے کے ساتھ ایک صفت، شوال المکرم، رجب المرجب، شعبان المعظم، رمضان المبارک، ہر مہینے کے ساتھ اس کی ایک صفت جڑی ہوئی ہے۔ تو سفر کے ساتھ جو صفت جڑی ہوئی ہے وہ المظفر، المظفر، مظفر کے معنی کامیاب، مظفر کے معنی شاد، یعنی فتوحات والا سفر، مظفر کے معنی ظفر کہتے ہیں کامیابی کو، تو مظفر کامیاب شدہ، یعنی یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے میں کامیابی ہی کامیابی ہے۔ یہ کیوں ایسا کہا گیا؟ اس لیے کہ سفر کا جو مہینہ ہے وہ 4 اشہر حرم کے بعد آتا ہے، اشہر حرم 4 ہیں، یہ 4 مہینے کے بعد سفر کا مہینہ آتا ہے، اور یہ جو سفر کا مہینہ 4 مہینے کے بعد آتا ہے، 4 مہینے میں لڑائی جھگڑا، لوٹ مار، قتل و قتال، جنگ و جدال، سب کے سب منع۔ جب 4 مہینے گزر کر جب سفر میں لوگ پہنچتے تھے تو پہنچتے ہی وہ سب کے سب مکمل لیس ہو کر جنگ کے لیے نکل جاتے تھے، اور اتنا جوش میں رہتے تھے کہ سفر میں ان کے جنگوں میں کامیابیاں ملتی تھیں۔ بلکہ بعضوں نے فرمایا سفر اصل میں صفر سے ہے، صفر کے معنی خالی، سفر میں پورے گھر خالی ہو جایا کرتے تھے، تمام گھر خالی، تمام جتنے بھی بہادر ہیں وہ سب کے سب اپنے اپنے ہتھیار لے کر اپنے وطن کے لیے، اپنے علاقے کے لیے، اپنے بادشاہوں کے ساتھ، اپنے امیروں کے ساتھ مل کر جنگ کے لیے نکل جایا کرتے تھے، کوئی بھی گھر میں نہیں رہتا تھا۔ اور دوسری بات، جتنے تجارت کرنے والے ہوتے تھے وہ سب اپنے سامان سب نکال کر وہ تجارت کے لیے نکل جاتے تھے، اور جتنے لوگ مسافر ہوتے تھے وہ تمام مسافرین اپنا زیادہ سفر لے کر سفر میں نکل جایا کرتے تھے۔ تو گویا سفر کے مہینے میں سب کے سب نکل جاتے، مسافروں کے لیے ان کو نفع والا سفر بن جاتا،
تاجروں کی تجارت میں خوب نفع ہوتا، پروفٹ ہوتا، اور جتنے لوگ جنگوں میں نکلتے تھے کامیاب ہو کر غنیمت کے مال کے ساتھ واپس لوٹتے تھے۔ گویا سفر کا مہینہ خوب اپنے آپ کو پھولنے اور اپنے آپ کو بڑھانے کا مہینہ ہوتا تھا، مال جمع کرنے کا مہینہ ہوتا تھا، علاقوں کو فتح کرنے کا مہینہ ہوتا تھا، علاقوں میں اپنا جھنڈا گاڑنے کا مہینہ ہوتا تھا، اور اپنے پریوار کے لیے خوشی لانے کا مہینہ ہوتا تھا۔ تو اس لیے سب کے سب سفر میں پورا گھر خالی ہو جاتا، پھر اس کے بعد واپس لوٹ کر آتے خوشیوں کے ساتھ، خوشخبریوں کے ساتھ، اس لیے اس کو السفر المظفر کہا گیا۔ لیکن میں تو ہمیشہ کہا کرتا ہوں بھئی بعض منحوس ایسے ہوتے ہیں ان کے لیے بہت سارے نحوستیں ہیں۔ جو منحوس سمجھتا ہے اس کے لیے منحوس ہے وہ، کیوں؟ ارے بھئی وہ ہے ہی پہلے سے منحوس، اس لیے کہ جو منحوس ہوتا ہے وہی منحوس سمجھتا ہے، یہ بھی منحوس، یہ بھی منحوس، یہ بھی منحوس، یہ بھی منحوس۔ رمضان میں وہ برکتوں کا، رحمتوں کا، عافیتوں کا، عزتوں کا مہینہ ہونے کے باوجود اس مہینے میں بھی وہ منحوس ہوتا ہے۔ منحوسوں کا کوئی علاج نہیں، اسی لیے کہا جاتا ہے بھئی مسلمان نحوستوں کے خاتمے کے لیے آیا، نحوستوں کو بڑھانے کے لیے نہیں آیا۔ نماز پڑھتا ہے، 400 گھرانوں کی نحوستیں ختم ہو جاتی ہیں، ذکر کرتا ہے، قبرستان کے اندر کے ہونے والے عذابات کو اللہ روک لیتے ہیں، فکر کرتا ہے، امت کے اندر کی ضلالت کو اللہ ختم کر دیتے ہیں۔ جب یہ بندہ دعا کرتا ہے اللہ مغفرت کے پیسے کرتے ہیں۔ گویا مسلمان جو آیا وہ پوری دنیا سے نحوست کے خاتمے کے لیے آیا، اور ہم نے بعض بھئی سفر کا مہینہ منحوس سمجھنا، سفر کا مہینہ منحوس سمجھنا۔ اے منحوس تیرے لیے منحوس، کیوں؟ تو آلریڈی نماز نہیں پڑھتا، تیری نحوست ادھر 100 گھروں میں، ادھر 100 گھروں میں، ادھر 100 گھروں میں، ادھر 100 گھروں میں، 400 گھروں میں تیری نحوست کا ٹرانسفارم بنا ہوا ہے۔ نحوست تیرے لیے۔ اگر کوئی بے نمازی ہے تو بے نمازی کے لیے ہر مہینہ منحوس، سود خور کے لیے ہر مہینہ منحوس، جھوٹے کے لیے ہر مہینہ منحوس، زانی کے لیے ہر مہینہ منحوس، بدکار کے لیے ہر مہینہ منحوس۔ اس کے لیے برکت والا مہینہ کوئی ہے ہی نہیں۔ لیکن اللہ نے جو مہینے بنائے ان مہینوں میں، ان دنوں میں، ان گھڑیوں میں کوئی منحوس نہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ کا قول نقل فرمایا، یسب ابن آدم، کہتے ہیں کہ یسبنی ابن آدم، مجھے ابن آدم انسان برا بھلا کہتا ہے۔ فرمایا وہ کیسے؟ یسب الدہر، وہ زمانے کو برا کہتا ہے، سفر کا مہینہ برا ہے، یہ دن برا ہے، وہ دن برا ہے، ایسا دن برا ہے، ویسا دن برا ہے۔ وہ دنوں میں فہرست باندھ لیا، امواس، وہ دن برا، یہ دن برا، ایک فہرست ہے لوگوں کے پاس۔ محرم کے کچھ دن برا کہتے ہیں، سفر کو برا کہتے ہیں، اور شعبان میں کوئی کام کرنے کو برا کہتے ہیں۔ بے کہنے والے تو برا کہنے والے ایک بڑی جماعت آپ کو ملے گی۔ شادیاں نہیں کرتے وہ لوگ، نکاح نہیں کرتے، محرم میں نکاح کرنے کو منحوس کہتے ہیں، سفر میں نکاح کرنے کو منحوس کہتے ہیں، حالانکہ کتنے خود جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کی شادی سفر میں ہوئی۔ اللہ کے رسول علیہ السلام محرم میں بھی نکاح کیے، سفر میں بھی نکاح کیے، کوئی گھڑی منحوس نہیں۔ منحوس انسان اپنے اعمال سے ہوتا ہے۔ 4 چیزیں منحوس ہیں،
4 چیزیں منحوس. بد زبان والی عورت، جس گھر میں بد اخلاق والی عورت ہو، بد زبان والی عورت ہو، بد کردار والی عورت ہو، بد خصلت والی عورت ہو، وہ گھر منحوس گھر. نمبر 2، منحوس کون؟ نافرمان اولاد. کتنا بھی تم جما لو، کما لو، اگر تمہاری اولاد نافرمان ہے، یوں سمجھو دلندر کو تم پال رہے ہو، منحوس کو تم پال رہے ہو. اس کے اعمال اچھے نہیں، اس کے کردار اچھے نہیں، اس کے اخلاق اچھے نہیں، اس کی صحبت اچھے نہیں، منحوسوں کو پال رہے ہو. اور یہ تمہارے جیتے جی تمہاری پوری پراپرٹی کو تباہ کر دے گا. تمہارے جیتے جی تمہاری پوری جائیداد کو ختم کر دے گا. یہ تمہارے جیتے جی تمہیں رلائے گا، تمہیں جیتے جی تمہاری زندگی میں پناہ لینے پر مجبور کر دے گا. تمہارے جیتے جی خون کے آنسو رلائے گا اور آپ مجبور ہو جائیں گے، اے اللہ اسی اولاد ہونے سے نہ ہونا اچھا تھا. یہ منحوس. تیسرا، وہ گھر منحوس جس میں اللہ کا نام نہ لیا جاتا ہو، اللہ کا ذکر نہ کیا جاتا ہو، نماز نہ پڑھی جاتی ہو، تلاوت نہ کی جاتی ہو، سجدہ نہ کیا جاتا ہو، آنے والے مہمانوں کا اکرام نہ ہوتا ہو، سلام کا رواج نہ ہو، سنتوں کا اہتمام نہ ہو، نہ اللہ کے رسول کا کوئی لحاظ ہو، وہ گھر انتہائی منحوس. اور چوتھی وہ سواری جو غلط کاموں میں استعمال کی جاتی ہے. منحوس آدمی گھوڑا منحوس نہیں ہوتا، نہ گدھا منحوس ہوتا ہے، نہ خچر منحوس، نہ اسکوٹر، نہ کار. منحوس اس گاڑی میں آنے والا انسان ہوتا ہے. گاڑیاں منحوس نہیں ہوتی. لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ گاڑی سے گر گیا، گاڑی بیچ ڈال با، یہ گاڑی میں مر گیا، گاڑی بیچ ڈال با. کیوں بھائی؟ گاڑی نے کیا کیا؟ لیکن حضرت نے فرمایا، حدیث پاک میں ہے، لو کانت الشوم، اگر نحوست ہوتی تو 3 چیزوں میں ہوتی، اس میں سے یہ گاڑی کو بھی فرمایا. گھوڑا سرکش ہوتے ہیں بعض گھوڑے، وہ منحوس ہوتے ہیں، تو ان گھوڑوں کو دور رکھنے کا حکم دیا گیا. جو آپ کی بات مانتے نہیں، آپ کی بات سنتے نہیں، آپ کے تابعدار ہوتے نہیں، ان کو ختم کرو. بعض اطباء نے یوں فرمایا، وہ گھر جس گھر میں روشنی ہی نہیں، وہ گھر بھی منحوس ہے. اندھیرا گھر، نہ سورج کی روشنی، نہ باہر کی، نہ دن میں نہ رات میں، وہ گھر میں روشنی آتی ہی نہیں، ذرے بھی نہیں آتی، اندھیرا. وہ گھر منحوس ہے. گھر روشن ہونا چاہیے، گھر میں روشنی آنی چاہیے، گھر کے اندر سورج کی کرنیں پڑنی چاہیے. اسی لیے فرمایا، البیت الذی لا يدخل فیہ شمس يدخل فیہ الطبیب. وہ گھر جس گھر میں سورج کی روشنی نہیں آتی، اس گھر میں بار بار ڈاکٹر آتا رہے گا، بار بار آتا رہے گا. کیا مطلب؟ سب لوگ بیمار پڑتے رہیں گے. اور اس گھر میں جنات کا قیام ہو جاتا ہے. جو گھر اندھیرا ہوتا ہے، جنات کو اندھیرا، خانے خالی راہ دیومی گیرن، یہ خالی راہ کی وضاحت کرتے ہوئے کہا، جو گھر روشنی سے خالی ہو، تلاوت سے خالی ہو، ذکر سے خالی ہو، عبادتوں سے خالی ہو، اس گھر میں بھی شیطان آ کر قیام کر لیتا ہے.
اسی لیے کہا گیا گھر میں کوئی ہو یا نہ ہو، داخل ہوتے وقت السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ کر داخل ہو، دروازہ کھولتے وقت بسم اللہ پڑھ کر کھولیں، دروازہ بند کرتے وقت بسم اللہ بول کر بند کریں۔ انشاءاللہ کبھی آپ کے گھر میں شیطانوں کا قیام نہیں ہوگا، ورنہ جنات کی ایک جماعت جن کو عامرین کہا جاتا ہے، ان کا قیام گھروں میں ہوتا ہے۔ اور آج کل تو بہت سارے گھر والے پریشان ہیں، ہمارے بیوی گھر میں رہنے ڈرتی ہے، کہیں یہاں سے آواز آتی ہے، کبھی وہاں سے آواز آتی ہے، کبھی یہاں ہیبت ہوتی ہے، کبھی وہاں ہیبت ہوتی ہے۔ ارے بھائی مختلف قسم کے حالات کو لے کر لوگ پریشان ہیں، ارے ایسا ہوتا ہے ویسا ہوتا ہے۔ گھر کے اندر منزل پڑا کرو، چھوٹی منزل، 1000 عمل کا ایک عمل، آسان عمل۔ روزانہ اپنے گھروں میں سنتیں نفلیں پڑھا کرو مرد حضرات، عورتیں اپنے گھروں میں نماز پابندی سے پڑھیں، کوئی ایک نفل اہتمام سے پڑھو، اشراق ہو، چاشت ہو، تہجد ہو، اوابین ہو، کوئی ایک نفل پابندی سے پڑھو، صبح اور شام۔ کہاں سونے والے پورے سن رہی ہیں کیا؟ صبح اور شام 11 مرتبہ درود شریف۔ کتنے مرتبہ بھی؟ 11 مرتبہ۔ آسان عمل، یہ پابندی سے کرو اپنے اپنے گھروں میں۔ ہر طرح کی من جانب اللہ جو کچھ ایسی ویسی جو پریشانیاں ہیں وہ سب اللہ تعالیٰ ختم کر دیں۔ 11 مرتبہ درود شریف، 7 مرتبہ سورہ فاتحہ، 7 مرتبہ 4 قل، 7 مرتبہ آیت الکرسی، 7 مرتبہ علم نشرح، 11 مرتبہ درود شریف پڑھ لیا کرو۔ 11 مرتبہ درود شریف، 7 مرتبہ سورہ فاتحہ، 7 مرتبہ 4 قل، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، قل هو اللہ احد، قل یا ایھا الکافرون، 7 مرتبہ علم نشرح، 7 مرتبہ آیت الکرسی۔ یہ وہ عمل ہے جو عمل ہمارے اسلاف نے بتایا احادیث کی روشنی میں، ایسے ہی نہیں، احادیث کی روشنی میں۔ پھر 11 مرتبہ درود شریف، وہ پڑھ کر پانی میں دم کر لو، اپنے اوپر بھی دم کر لو، بیماروں پر دم کرو، بچوں پر دم کرو، بوڑھوں پر دم کرو، جو بیچارے معذور ہیں ان پر دم کرو، تیل پر دم کر لو، اور اس پانی پیا کرو، اور دم کیا ہوا تیل لگایا کرو، اور روزانہ گھر میں جتنے افراد ہیں ان کے طرف سے 5-5 روپے صدقہ دیا کرو۔ انشاءاللہ اللہ تعالی تمام وساوس کو ختم کر دے گا۔ کریں گے انشاءاللہ؟ ادھر ادھر بھاگو مت۔ بعض لوگوں کو میں دیکھتے رہتا ہوں عاملوں کے سامنے یہ کیوں باندھ کر بیٹھے رہتے ہیں پاگلوں کی طرح۔ وہ بیچارے تو عمل کر کے آپ کو کچھ دیے، لیکن تم نے کچھ نہیں کیا۔ ارے تم پیشاب کی پاکی اختیار نہیں کرتے، غسل کے بغیر جیتے ہو، غسل کے بغیر رہتے ہو 2-2 دن۔ ایسے لوگ بھی مسلمانوں میں ہیں، 2 دن کیا، ان کو غسل کرنا ہی جب نہیں آتا تو زندگی بھر تو ناپاک ہی رہیں۔ 90% لوگ اگر غسل کرنا جانتے ہیں تو 10% تو ایسے ہوں گے جو نہیں جانتے۔ غسل کے فرائض کا پتہ نہیں ہے بھائی، جو نماز کو ہی نہیں آتے، اللہ کیا نہیں پتا، رسول کیا نہیں پتا، لا الہ الا اللہ کا پتہ نہیں، بالکل وہ ہوئے ان کا کام ہوا زندگی گزارتے ہیں، تو ان کو تو کچھ نہیں پتا، تو وہ لوگ کہاں سے غسل کریں گے بھائی بتاؤ؟ پوری زندگی ناپاک زندگی گزارتے ہیں۔
ایسے لوگوں کے ساتھ نحوست نہیں ہوتی تو پھر کیا ہوتی؟ عورتیں بچوں کا پیشاب لگ جاتا ہے، پاکی کرے بغیر ایسے ہی رہتے ہیں۔ تو ان تمام چیزوں میں انتہائی توجہ کی درکار ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا سفر میں کوئی نحوست نہیں۔ یہ زمانے جاہلیت کی جو آخری چاشمبہ، وہ آخری چاشمبے کو ہریالی کھدلنا، مسجد میں بھی میٹا ہرے دل کو یہاں کو کھدو، نماز میں آ کر کھڑے ہو جاؤ گے آٹومیٹک آپ کا پیر ہریالی میں لگ جائے گا۔ اور لوگ جاتے ہیں ہریالی کھدلنے کے لیے، پوری فیملی کے ساتھ کھانا وانا بنا کر عید کی طرح لوگ مناتے ہیں۔ ارے بھائی اس کی کوئی اصلیت نہیں، سب جھوٹ بولتے ہیں۔ جتنے مقررین الٹے سیدھے قصے بیان فرما کر چوتھا چاشمبے کی فضیلت بیان کرنا، چوتھے چاشمبے کی حقیقت بیان کرنا، کچھ نہیں۔ سفر میں چوتھا چاشمبہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی طبیعت ناساز ہوئی تھی، آپ کی طبیعت ناساز ہو گئی تھی۔ وہ اتفاق سے کی بات، وہ چاشمبے کا دن تھا، آپ کی طبیعت ناساز ہوئی تھی، تو وہ دن اس کی آپ کی طبیعت ناساز ہوئی، 17 دن آپ بیمار رہے، پھر ربیع الاول 12 تاریخ کو آپ علیہ السلام کا وصال ہوا۔ یہ کون سے کیا مطلب سے یہ لوگ جشن مناتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں، بریانی پکاتے ہیں، نئے کپڑے پہنتے ہیں، کچھ سمجھ میں نہیں آتی۔ یہ کلیمے والے ہیں یا کلیمے والوں کا دشمن ہے؟ بے حضور جس دن بیمار ہوئے اس دن کوئی جشن منا رہا ہے، اسے کیا بولا جائے گا بتاؤ؟ ایسے پاگل لوگ ہیں جس دن سرکار وفات ہوئے اس دن جشن میلاد النبی۔ آپ کی وفات کی تاریخ کیا ہے؟ کیا ہے بھائی؟ 12 ربیع الاول، آپ کی وفات کی تاریخ 12 ربیع الاول، اور اس دن جشن میلاد النبی۔ جشن میلاد کے سلسلے میں 3 روایتوں کا تو تاریخی اختلاف ہے، 9 تاریخیں بیان کی گئی ہیں۔ کس تاریخ میں حضور پیدا ہوئے، کس تاریخ میں حضور پیدا ہوئے، کس تاریخ میں حضور پیدا ہوئے، 9 روایتیں ہیں تاریخی، اور 3 تو اختلاف ہیں ہی۔ لیکن افسوس کی بات ہے ان دنوں میں جشن میلاد النبی ناچ رہے کود رہے۔ اب یہ لوگوں کے سلسلے میں ہم کیا کہیں گے؟ یہ مسلمانوں کے دوست ہیں یا دشمن؟ اسلام کے دوست ہیں یا دشمن؟ حضور کے دوست ہیں یا دشمن؟ اس لیے میں کہتا ہوں کہ بھئی سفر کوئی چیز نہیں، لا سفر ولا عدو ولا طیرۃ ولا ہام ولا سفر فی الاسلام۔ حضور نے فرمایا نہ سفر کی کوئی حقیقت۔ حضور نے اپنے زمانے جاہلیت کے عقیدے والوں کو جو سفر کو منحوس سمجھا کرتے تھے، ان سے آپ نے فرمایا سفر کو منحوس سمجھنے کی کوئی حقیقت نہیں۔ پھر آپ نے اس کے ساتھ صفت کو جوڑ دی، السفر المظفر۔ سفر تو کامیابی حاصل کرنے کا مہینہ ہے، تو سفروں میں خوب آپ اپنی تجارت کرو، اپنی دکانیں کھولو، شادیاں کرنا چاہتے ہو کرو، اچھے کام شروع کرنا چاہتے ہو کرو، گھر کی اوپننگ کرو، سنگ بنیاد رکھو، کوئی حرج نہیں، نحوست نہیں، ولا ہام ولا طیرۃ۔ یہ سب چیزوں کو آپ نے منع فرمایا، عقید اسلام کے خلاف ہیں اگر کوئی سفر کو منحوس سمجھتا ہے۔ تو اس لیے میرے عزیز بھائیوں، اس وقت ہم اپنے گھرانوں میں اس عقائد کے سلسلے میں یہ تمام خرافات ختم کرو۔ عید ہمارے 2 ہیں، 2 عید کے علاوہ تیسری کوئی عید نہیں۔ اسی طریقے سے نحوست، انسان اپنے اعمال سے منحوس ہوتا ہے، اپنے اخلاق سے، کردار سے منحوس ہوتا ہے۔ نحوست کوئی دن میں نہیں، کوئی گھڑی میں نہیں، کوئی ایام میں نہیں، کوئی دن منحوس ہے۔ ہاں البتہ دن میں
3 گھڑیوں میں نماز پڑھنے سے منع کیا گیا، طلوع آفتاب کے وقت، غروب آفتاب کے وقت، زوال کے وقت نماز مت پڑھا کرو۔ اگر تم ان اوقات میں نماز پڑھو گے شیطان خوش ہو جائے گا، عبادت الشمس کے مشابہ ہو جائے گی، اس لیے تم لوگ سجدہ مت کرو۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نے منحوس قرار دیا، نہیں، نحوست اوقات میں بھی نہیں ہے۔ جیسے میں نے کہا 4 چیزوں میں نحوست، ان 4 چیزوں کو پہلے نحوست دور کرو۔ کیسے دور کریں؟ بیوی کو نصیحت کرتے کرتے اسے سدھارو، نصیحت کرو، فنصح لہن یا عمر، نصیحت کرو۔ نصیحت فضائل کی تعلیم گھروں میں شروع کرو، یہ نصیحت ہے۔ اللہ کی باتیں سناؤ، رسول کی باتیں سناؤ۔ اولاد کو اچھی صحبت میں جوڑو، مکاتب میں جوڑو، مدارس سے جوڑو، علماء سے جوڑو، دعوت و تبلیغ سے جوڑو۔ جیسے ماشاءاللہ کافی جوڑ ہوئے اسٹوڈنٹس کے، تو بچوں کو دعوت و تبلیغ میں جوڑ دو، اچھے بچوں کے ساتھ جوڑو۔ اس وقت غلیظ صحبت بچوں کو غلیظ بنا دیتی ہے، بچے اچھے ہوتے ہیں، صحبت بدلو، ان کی نگرانی کرو۔ اور تیسری چیز، گھر کے اندر نمازیں پڑھاؤ، گھر آنے والے مہمانوں کو اکرام کرو، صدقہ کرو، مہمانوں کو گھروں میں بلایا کرو۔ آج کل مہمانوں کو گھروں میں بلانا ختم ہو چکا ہے۔ یہ جو جتنے اپارٹمنٹس والے ہیں سب بخلاؤں کی جماعت، دربانوں کو لگا رکھا انہوں نے، کوئی مہمان نہیں آئے گا، کوئی فقیر نہیں آئے گا، اور ہم بھی نہ کسی سے جا کر ملیں گے، نہ کوئی ہم سے ملے۔ اپارٹمنٹ میں رہنا بری بات نہیں ہے، اپارٹمنٹ میں رہتے ہوئے مہمان نوازی کرتے رہو، کون منع کیا؟ پوچھو کسی سے، تمہارے گھر کو مہمان آ کو کتنے دن ہوا؟ مہمان دور کی بات، تمہارا امی آ کو کتنے دن ہوا پوچھو، ابا آ کو کتنے دن ہوا پوچھو، بھیا آ کر کتنے دن ہوا پوچھو، چچا آ کر کتنے دن ہوا پوچھو، دادا ہیں تو دادا آ کر کتنے دن ہوا پوچھو۔ ہمارے دادا وہ 8 سال ہو گیا، امی 4 سال ہو گیا، ایسے سب رہے تو دلیل درازی کہاں سے دور ہوگی؟ بھائی ان سے پوچھو رشتہ دار کے کتنے دن ہوئے؟ تمہارے گھروں میں رشتہ دار آ کر کون سا زمانہ ہوا؟ تم تو رشتے ناطے کو جوڑتے ہی نہیں۔ انشاءاللہ اگر جوڑنے والے بن جائیں گے نحوستیں آٹومیٹک ختم ہو جائیں گی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔